وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان ملاقات پر اطمینان کا اظہار. کہا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات نہایت خوشگوار اور نتیجہ خیز رہی. وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ. دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کو ٹھوس عملی اقدامات میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. مشرق وسطیٰ کی صورتحال بالخصوص ایران اسرائیل بحران پر بھی بات چیت. وزیر اعظم نے کہا سنگین بحران کا حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے. پاکستان موجودہ صورتحال میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے. مارکو روبیو نے کہا ایران کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں. پاکستان موجودہ امن اقدامات میں اپنا تعمیری کردار جاری رکھے. وزیر اعظم نے مارکو روبیو کی فعال سفارتکاری کو سراہا. کہا روبیو کی فعال سفارتکاری کے باعث پاک بھارت جنگ بندی کی مفاہمت ممکن ہوئی. وزیر اعظم کا پورے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ. کالعدم تنظیموں BLA TTP اور دیگر شدت پسند گروہوں سے لاحق خطرات سے نمٹنے کا عزم. امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا. تعاون کی یقین دہانی. وزیر اعظم کا پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ سطح روابط کی اہمیت پر زور. وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا. کہا صدر ٹرمپ سے جلد از جلد ملاقات کا خواہاں ہوں. وزیر اعظم نے مارکو روبیو کو بھی دورہ پاکستان کی دعوت دی. سیکرٹری جنرل UN کا ایران اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ایران نے اسرائیلی کشیدگی پر UN کی سلامتی کونسل کا اجلاس. اینٹونیو گوترس نے کہا جنگ سے گریز کیا جائے اور امن کو موقع دیا جائے. ایران اسرائیل تنازع کا مکمل حل چاہتے ہیں. کشیدگی پھیل گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. ہمیں دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے عقل سے کام لینا ہوگا. کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری میں ہے. ایران نے مسلسل کہا وہ ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتا. غزہ میں بھی صورتحال تشویشناک ہے. سربراہ IAEA رافیل گروسی نے کہا کہ جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ عالمی امن کے لیے ضروری ہے. ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ایرانی شہر نیتنز سے تابکاری کے کوئی شواہد نہیں ملے. نیتنز ایٹمی پلانٹ میں تابکاری کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش ہے. عوام کو خطرہ ہو سکتا ہے. روسی مندوب نے کہا ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے UN اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. چینی مندوب نے کہا ایران اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں. کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے. چین کے صدر نے کشیدگی پر ایران اسرائیل اور خطے کے ملکوں کے سربراہان سے بات کی ہے. ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہوئی. پاکستان کا UN سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات کا پرامن حل چاہتے ہیں. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. مشکل کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں. ہم اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کرتے ہیں. اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. ایران اسرائیل کشیدگی. یورپی ممالک کے ایران سے جنیوا میں مذاکرات. جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کے ایرانی ہم منصب سے مذاکرات جاری. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے UN انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیل نے ایران کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی. ایران اس وقت اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے. اسرائیلی جارحیت جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. اسرائیلی بربریت کے خلاف ایران اپنا دفاع کر رہا ہے. اسرائیل کو UN کے چارٹر کے مطابق جواب دے رہے ہیں. خود مختاری کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. اسرائیل کی جانب سے ایران میں رہائشی علاقوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کی جانب سے ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے گئے. جوہری تنصیبات کو IAEA کی زیر نگرانی ہونے کے باوجود نشانہ بنایا گیا. جوہری تنصیبات پر حملے جنگی جرائم ہیں. بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے.
ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ روکنے کا مشن OIC کا اہم اجلاس کل استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی استنبول آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سائیڈ لائنز پر دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت۔ اسحاق ڈار کا ترک صدر رجب طیب ایردوان سے مصافحہ، تہنیتی جملوں کا تبادلہ۔ تقریب میں صدر طیب ایردوان کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسحاق ڈار نے ترک صدر کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی واشنگٹن ڈی سی میں سینئر اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو۔ اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ سید عاصم منیر نے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کے حقائق اور تجزیات سے امریکی ماہرین کو آگاہ کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان میں IT، زراعت، معدنیات اور قدرتی وسائل سمیت بے شمار مواقع سے آگاہ کیا۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو ان شعبوں میں تعاون کی دعوت۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم پوری قوت سے جاری۔ ایران کا جوابی وار اسرائیلی شہروں پر میزائل داغ دیے۔ میزائل حملے تل ابیب اور یروشلم شہر میں کیے گئے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے سنے گئے۔ ایران نے اسرائیل پر تازہ حملے میں نئے میزائل سیلوں سے استعمال کیا۔ اسرائیلی شہر تل ابیب، نیگیو اور حیفا کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر میزائل حملہ۔ بیرشیبا میں مائکروسافٹ کی عمارت کے قریب میزائل حملہ۔ ٹیک ٹاور میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد زخمی، متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئی، قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تازہ ایرانی حملوں میں 18 اسرائیلی زخمی۔ ایران کے تل ابیب اور حیفا میں 100 سے زائد ڈرون حملے۔ سجیل 2 میزائل سے ہر طرف تباہی۔ اسٹاک مارکیٹ کے بلڈنگ سمیت متعدد عمارتیں تباہ۔ فوجی مقامات اور عسکری صنعت سے وابستہ تنصیبات پر بھی حملے۔ دیمونا میں اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر پر میزائل داغے گئے۔ ہمارا دفاعی نظام ایرانی میزائل کا راستہ نہیں روک سکا، اسرائیلی فوج کا اعتراف۔ اسرائیل کا تہران پر ڈرون حملہ، ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے رہائشی عمارت پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ کے مغربی اور وسطی ایران پر بھی حملے۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران بھر میں ایرانی داخلی سیکورٹی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 639 افراد شہید، 1300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کے مشیر علی شمخانی زندہ ہیں۔ ایرانی میڈیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے پہلے روز سپریم لیڈر علی خامنئی کے مشیر علی شمخانی کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق علی شمخانی اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ اب ان کی صحت بہتر اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ امریکی صدر ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کا پیغام بتا دیا۔ کہا، مستقبل قریب میں بات چیت ہوتی ہے تو مذاکرات کے مواقع موجود ہیں۔ ایران پر حملے کا منصوبہ منظور نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی خبر مسترد کر دی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، امریکی اخبار کو معلوم نہیں میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ روس نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کے تصور کو مسترد کر دیا۔ ایران میں رجیم چینج ناقابل تصور ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے قتل سے نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ صدر پیوٹن مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سخت فکر مند ہیں، کئی بار ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ عدم استحکام اور جنگ کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔
ईरान के साथ रूस के करीबी और जामिया ताल्लुकात हैं। इसराइल के साथ भी राबता है। तर्जुमान रूसी सदर क्रेमलिन की प्रेस ब्रीफिंग। रूस के रद्द-ए-अमल के बाद नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं, हमारा अव्वली मकसद ईरान को एटमी हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम से रोकना है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि सेहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। चीन और रूस के सुदूर में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। दोनों सुदूर के इसराइली हमले की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर ने 4 तजावीज़ दे दी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, अमरीका बरतानिया का इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तवील गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने दे सकते। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक रास्ता मौजूद है, सफारती हल के लिए कोशा है। मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में अमरीकी मुदाखलत का फैसला करेंगे। इसराइली फौज की गजा में जारी मजीद 159 फलस्तीनी शहीद, 560 से ज़ायद जख्मी। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में 84 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी और शुमाली इलाकों में बमबारी से 59 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में खुराक के मुंतज़िर 16 अफराद को निशाना बनाया गया। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर टैंकों तैयारों के जरिए हमला किया गया। जंग में शौदा की मजमूई तादाद 55,613 हो गई। 1,29,760 अफराद जख्मी हो चुके।